ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی پہاڑی میں کئی بل تھے جن میں کئی چوہوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ یہ مٹی کی پہاڑی تھی جس پر طرح طرح کے پودے پھیلے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کے بل تھے جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہیا کا بھی تھا جس کا نام زیما تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ دوسرے چوہوں کی نسبت اسے عقل سے کچھ واسطہ تھا، جس کی وجہ سے اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس چلے آتے تھے اور زیما انہیں اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتا دیتی تھی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کے مشکل کو دور کر دیتے تھے، اسی لیے زیما کو سب چوہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کی بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ انہی نوارد جانوروں میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کے بل میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا جو چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور اس سے مدد طلب کی۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے تاکہ اسے اس کی جسامت اور حلیے سے آگاہی ہو سکے۔ چوہوں نے اپنی معلومات کے مطابق اس کے سامنے کچھوے کی تصویر کھینچ دی۔ زیما کچھوے کے حلیے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ میں ایک آدھ دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ دور پودوں کی آڑ میں کچھوا اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ ٹھان لیا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ چپکے سے زیما کے بل میں داخل ہو گیا۔ زیما چوہوں کو رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ زیما کپڑے جھاڑ کر اپنے بل میں داخل ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کر پائی تھی کہ اسے راہداری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بل میں ایک لال بھجکڑ گھس آیا ہے۔ یہ سرخ رنگ کے کالے دھبوں والی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ لال بھجکڑ کی جرأت دیکھ کر زیما کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر اسے روشن کر دیا۔ تیز زرد روشنی پوری راہداری میں پھیل گئی۔ لال بھجکڑ روشنی سے بڑے ڈرتے تھے، اس لیے وہ اپنے قریب روشنی دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں میں ڈالی تو وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر الٹ کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے روشنی سے بچنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی
تو وہ عاجزی اور انکساری سے زیما کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اس عذاب کو ختم کر دے۔ زیما نے روشنی بند کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ خاموشی کے ساتھ اس کے بل میں سے باہر نکل جائے اور آئندہ کسی بھی چوہے کے بل میں داخل نہ ہو تو وہ اس کی جان بخشی کر سکتی ہے، ورنہ وہ اسے تیز روشنی میں ہی جلا ڈالے گی۔ لال بھجکڑ نے فوراً شرط مان لی اور زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہٹا لی۔ جان بچنے پر لال بھجکڑ نے فوراً ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ زیما کو جب اطمینان ہو گیا کہ لال بھجکڑ واقعی ہی وہاں سے جا چکا ہے تو وہ ٹارچ کو بند کر کے اندر کی طرف چل دی۔ جو ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہاں عجیب سا جانور ارغوانی رنگ کا گاؤن پہنے ریما کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ زیما اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس جانور نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر زیما کو اندازہ لگانے میں بالکل دیر نہ لگی کہ وہ کچھوا ہی ہو سکتا ہے۔ کچھوے نے زیما کو دیکھ کر دانت نکال دیے۔ زیما نے اس سے سوال جواب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں چلی آئی اور اپنے فریج میں سے 2 موٹے موٹے سرخ بیر نکالے۔ بیروں کو تشت میں رکھ کر وہ کچھوے کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زیما نے سرخ بیر کچھوے کو پیش کیے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت گھر میں اور کوئی چیز تیار نہیں ہے، ورنہ وہ مہمان کی خاطر تواضع زیادہ اہتمام سے کرتی۔ کچھوے نے بغیر شکریہ ادا کیے دونوں سرخ بیر اٹھا لیے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گودا بڑا رسیلا اور میٹھا تھا۔ کچھوا زیما کی خدمت سے بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اب یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا، کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ زیما کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ زیما نے فوراً ہمدردی جتائی اور اس کی کمر پر ہاتھ مارے تاکہ گٹھلی نکل سکے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طریقے سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھوے کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ زیما یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا اس کی بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے بامشکل اشارے سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو زیما نے فوراً اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ زیما اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ زیما کیچڑ کے شروع میں ہی رک گئی تھی۔ وہ کچھوے کو آگے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ کیچڑ دراصل دلدل تھی جو کہ اپنے اندر آنے والے جانوروں کو نگل لیتی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ آیا
तो उसके पाँव कीचड़ में धंस गए। कछुए को अपना पाँव उठाना दुश्वार हो गया। वो हलक की तकलीफ को भूलकर कीचड़ से पाँव निकालने की कोशिश करने लगा। वो जितना ऊपर को जोर लगाता, दलदल उसे उतना ही नीचे की तरफ खींच लेती। कछुए को अंदाजा हो चुका था कि जीमा ने उसके साथ चालाकी करते हुए उसे कीचड़ वाली दलदल में उतार दिया है। अब वो क्या कर सकता था? एक तरफ सुर्ख बेर की गुठली हलक में फंसी हुई अजियत पहुंचा रही थी, तो दूसरी तरफ दलदल आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को निगलती जा रही थी। जीमा खामोशी से कछुए को दलदल में डूबता हुआ देखती रही। जब कछुआ दलदल में बिल्कुल गायब हो गया तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने घर लौट आई। कछुए से सबकी जान छूट चुकी थी। बरसात का मौसम भी खत्म हो चुका था। तेज धूप हर तरफ फैल गई थी। कीड़े मकोड़ों और जानवरों की आमद का सिलसिला भी रुक चुका था। जीमा ने महफूज खुराक को धूप लगवाने का सोचा ताकि उसमें से बरसाती नमी खत्म हो जाए। अगले दिन उसने महफूज किया हुआ पनीर बाहर निकाला। पनीर की खुशबू जब फजा में फैली तो तितलियों ने उस तरफ की राह ली। वो पनीर पर बैठकर उसका रस चूसकर उड़ जाती। जीमा ये तमाशा देखकर खुश होती रही। पनीर का रस ही तो बरसाती नमी थी जिसका निकल जाना जरूरी था। तेज धूप के मौसम के आगाज पर चूहों को किसी का खौफ बाकी नहीं रहा था। बरसात के बाइस जो कीड़े मकोड़े वहां आए थे उनसे जान छूट चुकी थी और कछुआ भी अपने अंजाम को पहुंच चुका था। जीमा ने सब चूहों को घर में बुलाकर उनकी ज़ियाफत की और उन्हें हंस हंस कर बताया कि उसने क्या तरकीब लड़ाई कि कछुआ खुद ब खुद अपने पैरों से चलकर दलदल में जा घुसा और फिर बेबसी के आलम में दलदल में डूबकर हलाक हो गया। जीमा की कहानी सुनकर सब चूहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। दोस्तों और बच्चों, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।